ہو اور نتائج بھی اچھے نکلے۔ تو یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت معاذ ابن جبل سے کہا کہ جہاں تم جا رہے ہو یمن، وہاں جو لوگ ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب بہرحال ان لوگوں سے تو بہتر ہے جو کچھ بھی نہیں ہوتے، یا جو خالص کافر ہوتے ہیں یا خالص مشرک ہوتے ہیں، ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ تو اہل کتاب تمہاری بات کو سنیں گے لیکن حکمت کے ساتھ، اور یہ ہر داعی کے لیے بھی ایک رہنما ہدایت ہے اس میں، کہ جب بھی داعی کہیں جائے تو وہاں کے مقامی لوگوں کے پہلے مزاج کو، ان کے طرز زندگی کو پڑھے، سمجھے، بوجھے، پھر ان کو کسی چیز کی طرف آمادہ کرے۔ اگر جاتا ہی آپ نے اپنی بات شروع کی اور بغیر سوچے سمجھے کہ ان کا کیا مقام ہے معاشرے میں، ان کا کیا ان کی اہلیت ہے اور کس طرح کا مزاج ہے، تو کامیابی مشکل سے ملے گی۔ اور اگر سمجھ بوجھ کے آدمی کام کرے، یہی کہ جہاں جا رہا ہے پہلے وہاں والوں کے مزاج کو سمجھے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، یا ان کے اندر کس قسم کی برائی ہیں، کیا وہ مشرک ہیں کہ کافر ہیں کہ وہ لا مذہب ہیں۔ اگر آپ یہ تمام چیزوں کو سوچ کر سمجھ کر جائیں گے تو کام کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور کامیابی بھی زیادہ ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت معاذ ابن جبل سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلے تم ان کو جو چیز ہمیں ان میں قدر مشترک ہو سکتی ہے یا ہماری کسی بات کو وہ مان سکتے ہیں اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، تو وہ یہی ہے کہ وہ بھی ہماری طرح اللہ کو ایک مان لیں۔ اور جب اللہ کو ایک مان لیں، اس کو تسلیم کر لیں، پھر ان کو تم اور باتیں بتانا، خاص طور پر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، تو پھر 5 وقت کی نماز دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے فرض بھی کی ہے، نماز بھی ان کو پڑھنا چاہیے جہاں وہ اچھے دوسرے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کو آدمی مخاطب سے اچھی طرح پیش آئے، اخلاق سے پیش آئے، اس کو عزت دے۔ جب تک آپ کسی کو عزت دے کر بات نہیں کریں گے، وہ آپ کی بات نہ تو سنے گا اور نہ دل میں اس کے اتر پائے گی۔ انسان کی یہ کمزوری ہے، ہر شخص عزت چاہتا ہے، تو آپ عزت دے دیں اور اس میں کچھ زیادہ نہیں، تھوڑا سا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر لیں، پھر اس سے بات کریں تو وہ عزت کے ساتھ آپ کی بھی بات سنے گا۔ اور اگر آپ یوں ہی اس سے جڑ جائیں گے جا کر، تو وہ آپ کو رخصت کرے گا بہت جلدی اور آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو آدمی جہاں جائے وہاں والوں کے مزاج کو پہلے سمجھے، پھر اس کو عزت بھی دے۔ عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی اس کو میڈل دے، کوئی اس کو بلکہ اس کو ساتھ اچھی طرح پیش آئے، اخلاق سے اس سے ملے، تو وہ بھی آپ کی بات کو سنے گا اور مانے گا۔ تو ہر داعی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جہاں جائے وہاں کے مزاج، وہاں والوں کے جو یہ ہے کہ وہ لوگ کن چیزوں کے عادی ہیں اور ہمیں ان کو کن باتوں کی طرف ان کی توجہ مبذول کرانی ہے اور کن برائیوں سے ہمیں ان کو بچانا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس بہرحال یہ جو روایت ہے بہت اہم ہے، اور اس باب کی پہلی یا اس کتاب کی کہہ لیے پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث جناب حضرت معاذ بن جبل کی ہے رضی اللہ عنہ، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدری ما حقهم علیہ؟ قال
اللہ ورسولہ اعلم قال الا يعذبهم۔ جناب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے یہ تم جانتے ہو؟ تو صحابہ کا ہمیشہ کا یہی طریقہ اور ادب اور لحاظ کا، اور خاص طور پر اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں اگر معلوم بھی ہے تو ہم بتائیں گے، تو ہو سکتا ہے مختصر بات ہو اور کہیں کمی رہ جائے، اور جانتے ہوئے بھی صحابہ تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو تفصیل بھی ہمیں معلوم ہو جائے گی اور ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ تو ہمیشہ صحابہ کرام سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پوچھتے تھے کہ کیا تم ایسا ایسا جانتے ہو، تو جواب میں صحابہ کا ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ یہ جواب ہوتا تھا کہ اللہ ورسولہ اعلم۔ تو یہاں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا۔ پہلے یہ اللہ کا پہلا حق یہ ہے کہ بندہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، یہ نہیں کہ ان سے بھی مدد لے رہے ہیں اور ادھر بھی چادر چڑھا رہے ہیں اور پیر صاحب کو بھی سب کچھ مانے لے رہے ہیں اور نماز روزے کا اہتمام نہیں ہے، یہ سب نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ہی آگے سر جھکانا، وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور ذرا سا بھی اللہ کی شان میں کسی کو شریک نہ کرنا، بلکہ یہ نہ سوچنا کہ پیر صاحب سے بھی مل سکتا ہے، فلاں سے بھی مل سکتا ہے، فلاں سے بھی مل سکتا ہے، یہ اگر دل میں آیا تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑا۔ تو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرے، پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کسی بھی اعتبار سے، نہ کم نہ زیادہ۔ پھر آپ نے فرمایا تدری ما حقہم علیہ، کیا تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ يعذبهم، کہ اللہ کا بندوں پر یہ ہے کہ اللہ اس کو مصیبتوں سے بچائے، اس کو سزا نہ دے، معاف کرے، لیکن بندہ بھی تو اپنے کو معاف کروانے کے لائق ہو۔ یعنی سب سے بڑی اگر اللہ کے یہاں کوئی چیز ہے تو وہ شرک ہے، شرک بمعنی غداری کے ہیں۔ جیسا آج پوری کائنات، پوری دنیا میں اگر دنیاوی حکومتوں کو آپ دیکھیں تو ہر خطا معاف ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے تو اس کی سزا پھانسی یا گولی ہوتی ہے، اس کی معافی کہیں بھی دنیا میں نہیں۔ تو پروردگار عالم کیسے یہ چیز برداشت کر سکتا ہے کہ دیں ہم، کھلائیں ہم، ہر اعتبار سے مدد کریں ہم، مصیبتوں سے بچائیں ہم، اور نہ ہمارا فلاں پیر صاحب کا، فلاں بزرگ صاحب کا، فلاں کا فلاں کا، تو یہ اللہ کو بھی برداشت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی چیز ہرگز برداشت نہیں ہے تو وہ شرک ہے۔ شرک اللہ کے یہاں کسی بھی اعتبار سے اس کی معافی نہیں ہے۔ تو شرک اللہ کے یہاں معاف نہیں ہے، باقی اللہ جس کو چاہے معاف کرے۔ یعنی شرک کے بارے میں ایسا فرما دیا کہ ہم معاف ہی نہیں کر سکتے، ہر چیز معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک کے۔ تو فرمائے اللہ کیا، اللہ کے اوپر بندوں کا یہ حق ہے اللہ يعذبہ، کہ بندوں کو وہ عذاب نہ دے، بندوں کو سزا نہ دے، بندوں کو مصیبت میں نہ ڈالے، پریشانیوں میں نہ ڈالے۔ لیکن بندوں کو بھی تو یہ حق ادا کرنا چاہیے اپنا کہ صرف اللہ کے آگے سر جھکائیں اور کسی کے آگے سر کو نہ جھکائیں۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ولا يعلم
मा यगीदुल अरहाम इल्लल्लाह वला यअलमु मा फी गदिन इल्लल्लाह वला यअलमु मता यातिल मतरु अहदुन इल्लल्लाह वला तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत इल्लल्लाह वला यअलमु मता तक़ूमुस साअ इल्लल्लाह। तो ये जो हदीस है ये इसकी आयत भी गुजर चुकी है, इस मौजू की, इस मजमून की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो जलील क़दरी सहाबी हैं, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्लाह रजुलुन सालिहुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं क्या आपने इरशाद फरमाया गैब की चाबियां 5 हैं। अब गैब की चाबियां यानी वो गैब जिनको, गैब तो कोई ये 5 तो है नहीं, गैब तो बहुत ज्यादा है। और जाहिर है कि क्योंकि उस जमाने में इन्हीं 5 बातों को खास तौर पर लोग गैब मानते थे। और अगर किसी का इम्तिहान लेना होता था तो यही कहते थे ये 5 बातें हैं, इनको बताओ तुम, अगर तुम बहुत गैब वाले हो तो इन 5 बातों को बता दो। तो ये 5 बातें उम्मन उस जमाने में मशहूर थी। बाकी या ये कह लिए गैब तक पहुंचने के लिए इन चीजों मफाती गैर चाबी, गैब की चाबियां 5 हैं, यानी गैब तक पहुंचने के लिए ये 5 गैब की चीजों तक पहुंचने के लिए क्या मसला यहाँ है। तो गैब की जो चीजें गैब हैं, जिनको ये 5 गैब जिनको मान रहे हैं, तो फरमाया कि उनमें एक तो ये है कोई नहीं जानता इसको सिवाय वो जो गैब का जानने वाला हो। तो फरमाया ला यअलमुहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के इसको कोई नहीं जानता। ला यअलमु मा तगीदुल अरहाम इल्लल्लाह, रहम मादर में क्या है ये सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जान सकता। और हमने बताया था कल भी कि इब्तिदाई जो दौर होता है उसका जाहिर है कि अब बाद में तो जो चीज बन जाती है, जाहिर हो जाती है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर शुरुआत में किसी से पूछा जाए कि अच्छा बताओ इसकी शादी हो गई है, अब इसकी यहाँ विलादत होगी तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो कोई नहीं बता सकता। जाहिर है कि वो जिन्स बनने से पहले की बात होती है। और वो अल्लाह के यहाँ से यही चीज मुराद है कि जिन्स जो होनी है वो कौन सी होगी, लड़की होगी या लड़का होगा, ये अल्लाह ही जान सकता है। वला यअलमु मा फी गदिन इल्लल्लाह, और ये कि कल क्या होने वाला है, कल क्या मसला पेश आएगा, ये भी अल्लाह के अलावा कोई दूसरा कोई शख्स नहीं जान सकता। इसी तरह बारिश कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, कोई नहीं जान सकता। अंदाजे बिल्कुल गलत होते हैं। महकमा मौसमियात अपनी निशानदही और सब करता है और बिल्कुल उल्टा होता है, आम तौर पर उल्टा होता है। बारिश की जब पेशिन गोई होती है तो आसमान खुल जाता है, धूप निकल आती है। जब धूप की पेशिन गोई होती है तो बारिश बरसती है, खूब बरसती है। तो जाहिर है वो जब कहे वो अंदाजा करते हैं, उनके यहाँ मशीनें हैं, सब चीजें हैं, वो अंदाजे करते हैं, लेकिन 100% उनके अंदाजे नहीं हो पाते, गलत खूब होते। तो बहरहाल बारिश कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, अल्लाह ही जानता है। इसी तरह कौन शख्स कहाँ पे जाके मरेगा, कहाँ उसको मौत आएगी, कौन सी जगह उसकी मौत के लिए होगी, ये भी कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। और इसी तरह कयामत कब बर्पा होगी, कयामत किस साल आएगी, किस जमाने में आएगी, किन हालात में आएगी। जाहिर के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोइयां हैं, निशानियां आपने बताई हैं। वो निशानियां जब पूरी होंगी तब कयामत आएगी। तो ये सारी चीजें ये जो हैं गैब की, अल्लाह के अलावा कोई इसका जानने वाला नहीं है। लोग अंदाजे करते हैं, अटकलें लगाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हकीकी अगर किसी के बाद इल्म है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और अल्लाह जिसको चाहता है उस अपने इल्म में से थोड़ा सा दे देता है, तो बंदा इतराने लगता है, कहता है कि देखिए मैंने भी बहुत सी चीजें बता दी,
تو یہ اللہ کے علم میں سے تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن پورا علم، پوری حقیقت، پوری چیزیں صرف اور صرف اللہ ہی جاننے والا ہے۔ وعن زید بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب۔ جناب حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مقام حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی، رات کی بارش ہونے کے بعد صبح کی نماز پڑھائی۔ تو پھر آپ جب فارغ ہو گئے نماز سے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور لوگوں سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جانتے بھی ہو تمہارا رب کا کیا کہنا ہے، تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے؟ تو صحابہ نے اپنی عادت کے مطابق فرمایا، عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اصبح من عبادی مؤمنا و کافر، میرے بندوں میں کچھ بندوں نے مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کی اور کچھ نے میرا انکار کرتے ہوئے صبح کی۔ یعنی کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس بارش کو، اس برسات کو، رات کی اس بارش کو میرا فضل اور کرم اور رحمت سمجھا اور مجھی کو متصرف سمجھا اور میری ہی قدرت پر وہ ایمان لائے، وہ تو مجھ پر ایمان لانے والے ہوئے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہاں رات میں دیکھا تھا کہ وہ چاند کی جو کیفیت تھی اور ستارے ایسے جھلمل ہو رہے تھے اور اس انداز سے ستاروں کا جھرمٹ تھا، اور یوں جب ستارے اس طرح سے گردش کرتے ہیں یا چاند اس طرح سے دکھتا ہے تو بارش کا امکان ہو جاتا ہے، پھر اسی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ تو وہ تو مجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہوئے، میرا انکار کرنے والے ہوئے۔ جنہوں نے میرا فضل و کرم مانا وہ میرے اوپر ایمان لانے والے ہوئے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی ہر چیز میں اللہ ہی کو کارساز سمجھے، قادر مطلق اسی کو مانے، جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی تو کرتا ہے۔ یہ چاند ستارے، ان کا نکلنا، ان کا غائب ہونا سب اللہ ہی کے حکم اور مرضی سے تو ہوتا ہے، ان کی گردش سے بارش کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ سب اللہ تعالیٰ اسباب چیزوں کو بناتے ہیں، وہ چیزیں سب سبب بنتی ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں، اس میں ان کا اپنا چاند اور ستاروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ سے کی مرضی سے ہٹ کر کچھ ان کا تصرف کا حق ان کو نہیں ہے، بلکہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اپنی حکمت سے کرتا ہے، اپنی بندوں کی ضرورتوں کو دیکھ کر کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی تو فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے، بات صاف بات ہے، اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، اس کا کرم ہو گیا، بارش کی ضرورت تھی اور بارش ہو گئی، وہ تو میرے اوپر یقین رکھنے والا ہے، میرے اوپر ایمان لانے والا ہوا۔ اور جس نے ستاروں چاند کو اس کے لیے سبب مانا وہ تو میرے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہوا، وہ تو چاند و ستاروں پر ایمان لانے والا ہو گیا، میرا تو انکار کرنے والا مانا جائے گا۔ جب میرے فضل و کرم کو اس نے مانے ہی نہیں، چاند و ستاروں کی گردش کو سبب مان رہا ہے، تو میرے اوپر ایمان لانے والا معاملہ نہیں ہے۔ اور جس نے اللہ کا فضل و کرم سمجھا وہ میرے اوپر ایمان لانے ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کی اور کچھ نے میرے اوپر میرا انکار کرتے ہوئے صبح کی۔ جس نے کہا وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْعِ كَذَا وَكَذَا
جس نے کہا کہ اس وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میرا انکار کرنے والا، اور جس نے اور ستاروں پر وہ چاند و ستاروں پر ایمان رکھنے والا، ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہوا، اور جس نے فضل و کرم مانا وہ میرے پر ایمان رکھنے والا ہوا۔ وعن معاویة بن الحكم رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی حدیث احد بجاہلیہ وقد جاء الله بالإسلام وإنا منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم وقلت ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قلت ومنا رجال يخطون قال نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك۔ حضرت معاویہ ابن الحکم رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ انی حدیث احد بجاہلیہ، یا اللہ کے رسول ابھی ہم لوگ زمانہ جاہلیت سے بہت قریب ہیں، یعنی ابھی تو ہمیں اسلام کی دولت ملی، اسلام کی نعمت ہمیں حاصل ہوئی، اللہ نے ہمیں مشرف اسلام کیا، ابھی بھی ہم میں کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور کاہنوں سے جا کر اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنی دوسری چیزوں کے بارے میں جا کر دریافت کرتے ہیں، وہ کاہن ان کو بتاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تاتہم، تم لوگوں کو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اب جب اسلام تمہیں حاصل ہو گیا، ایمان حاصل ہو گیا، ایمان کی اسلام کی دولت تمہیں مل گئی، تو یہ جاہلیت والی چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ پھر حضرت معاویہ بن الحکم نے کہا اور اے اللہ کے رسول ہم میں کچھ لوگ ہیں جو فال نکالتے ہیں، چڑیاں اڑاتے ہیں، اس سے فال لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ لوگ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، ان کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ایک شعبدہ بازی ہے یا ایک کہہ لیے کہ ایک فن ہے، اور یہ سب غیر اسلامی فنون، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات، اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ آدمی کو ایسے فضول کے کاموں میں پڑنے سے کیا فائدہ؟ کیا ایسا کرنے سے کچھ ہو تھوڑی جاتا ہے؟ آدمی کائنوں کے پاس جا کر الٹی سیدھی وہ چیزیں دیکھ کر اپنا بتاتے ہیں، اور صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بھائی اٹکل لگاتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، حالانکہ آدمی کو سمجھنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ان کے دل میں چڑیاں اڑاتے ہیں، صاحب انہوں نے اڑائی، اگر دہنے سے اڑ گئی تو خوشگونی اچھائی ہے، اور بائیں سے اڑ گئی تو غلط ہو گیا۔ اب جب آپ چڑیا کوئی اڑائیں گے یا کچھ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ دائیں سے اڑے گی، بائیں سے اڑے گی، ایک طرف سے تو اڑے گی، یا تو ادھر سے اڑ جائے گی یا ادھر سے اڑ جائے گی، تو اس سے وہ شگون نکالتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بلا وجہ کی ہیں جن کو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے کہا وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قال كان نبي من الانبیاء يخط فمن وافق خطه فذاك، کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ہم میں ہیں جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خط کھینچتے ہیں، وہ خط کھینچ کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كان نبی من الانبیاء يخط فمن وافق خطه فذاك، کہ انبیاء میں ایک نبی ایسے گزرے ہیں جو خط کھینچتے تھے، اور خط کھینچ کر اللہ نے ان کو یہ علم دیا تھا کہ وہ بتا بھی دیتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کے پاس ایسا علم ہے جو ان نبی کی طرح ہی سے ہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی نہیں پتا وہ کس زمانے کے نبی تھے، کس قوم کے نبی تھے، کتنے صدیوں پہلے کے نبی تھے۔ ہاں آپ کو اتنا معلوم تھا کہ وہ ایک نبی تھے،
ماقبل گزر گئے، وہ خط کھینچتے تھے اور خط کھینچ کے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ان کا علم ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی طرح سے خط کھینچے، تو اگر ان کی طرح سے کوئی خط کھینچ سکتا ہو تو خط کھینچ کے بتائے، اگر ان کی طرح سے وہ نہیں کر سکتا ہے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسے لوگوں کے پاس کسی کو جانا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوت چھات یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بھائی آدمی چھوت چھات سمجھتا ہے اور ایسے لوگوں کے پاس سے دور بھاگتا ہے جس کو کوئی مرض ہے، حالانکہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تبھی تو تمہارے اندر وہ چیز سرایت کرے گی، وہ چیز لگے گی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پہلا جو شخص بیمار ہوا یا پہلے شخص کو جو وہ مرض ہوا وہ کیسے ہو گیا؟ اللہ ہی کی مرضی سے تو ہوا۔ اب اللہ ہی چاہے گا تو تم بھاگو یا قریب رہو، تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اور اگر بھاگنے سے کام چلے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آدمی کو نارمل رہنا چاہیے، حساب سے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کو سمجھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ سب چھوت چھات اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی چیز۔ اسی طرح سے ولا طیرۃ کہ کسی پرندے کے اندر کوئی نحوست آدمی تصور کر لے کہ صاحب یہ پرندہ ہے، یہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اگر یہ آ جائے گھر میں یا پیڑ پہ آ کر گھر کے پیڑ پہ آ کے بیٹھ جائے تو نحوست لگ جاتی ہے، پھر برائیاں اور بیماریاں آنے لگتی ہیں، بری چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح سے پھر ذکر کر دیا ولا ہامہ، اور نہ الو کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ الو کے بارے میں خواب تصورات ہیں لوگوں کے کہ اگر الو گھر کی دیوار پر آ کے بیٹھ گیا تو اب کسی نہ کسی کو مرنا ہے، اب موت آئے گی ضرور۔ وہ ایک بار دیوار پر آ کر جو بانگ دے گیا مرغے والی، اب یہ الارم ہے کسی کے مرنے کی، اب مرے گا کوئی؟ فالتو کی بات ہے، کہاں سے یہ شیطانوں والی فکر، شیطانوں والا دماغ لے کے آ گئے؟ کچھ بھی ایسا نہیں، اللہ نے کسی کے اندر نحوست نہیں رکھی ہے، سب کو اللہ نے نارمل بنایا ہے، سارا سسٹم اللہ کے نے اپنے حساب سے بنایا ہوا ہے۔ الو ہم لوگ کیا خوب آتے ہیں، روز دیوار پہ بیٹھ کے بولتے ہیں، بنگلے کے سامنے جو نیم کا پیڑ ہے اس پہ خوب بولتے ہیں، تو سب مرتے رہتے ہیں، روز مرتے رہیں گے پھر اگر اس کے اعتبار سے سوچا جائے گا تو یہ سب فالتو کی باتیں ہیں اس کے اندر۔ اور اسی طرح ایک خاص تصور تھا سفر کے مہینے کا، کہ سفر کا مہینہ یہ بھی منحوس ہوتا ہے۔ اب نہ سفر کے مہینے میں کوئی دکان کھولنی ہے، نہ کوئی کاروبار کی شروعات کرنی ہے، نہ کسی کا شادی اور بیاہ کرنا ہے، کیونکہ سفر مہینے میں اگر کیا تو الٹا ہی جائے گا، پھر نحوستی آئے گی، پھر برائی آئے گی۔ دکان کھولی ہے تو وہ چلے گی نہیں، برکت نہیں ہوگی۔ شادی بیاہ کیا ہے تو طلاقیں ہونی ہے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ بلا وجہ کا ایک تصور لوگوں نے اپنے دل میں بیٹھا لیا۔ تو فرمایا کہ کوئی کسی طرح کی کوئی چھوت چھات نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام جو ہے بالکل صاف ستھرا، اللہ پر یقین رکھنے والا، اللہ ہی کو سب کچھ کرنے والا ماننے والا، اور اللہ ہی کی قدرت پر یقین رکھنے والا۔ اور نہ چڑیا کوئی بھی کسی طرح کی کوئی پرندہ کسی کے اندر، نہ خاص طور پر الو کے اندر بھی۔ اسی طرح سے سفر کے مہینے کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے، سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔
اللہ سے ہمیں لو لگا کے رکھنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے، عاجزی اپنی اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اللہ کو قادر مطلق احکم الحاکمین ماننا چاہیے، ارحم الراحمین ماننا چاہیے، اور اسی سے اپنی ساری لو لگانا چاہیے۔ اور یہ سب فالتو کی چیزیں، یہ نحوست ہو گئی، یہ گڑبڑ ہو گیا، یہ منحوس ہے چیز، یہ خراب ہے چیز، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کیوں؟ ذات ایک اللہ کی ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو اسی پر یقین کرتے ہوئے اللہ کیسے اپنے لو کو، اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے اور اسی سے اپنی ساری ضرورتوں کو پیش کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں لوگ 5 منٹ پہلے ختم کر دیجئے تو وضو پیشاب وغیرہ کی آسانی ہوتی ہے۔ تو اکتفی بہذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔